السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسوبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. عزیزان محترم، سن 1408 ہجری کے آغاز میں پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہمیں افہام و تفہیم کا موقع فراہم کیا، اور ایک بار پھر ہم حسین ابن علی کے فرش اعضاء پر کچھ مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے مجتمع ہوئے. یہ فصل اعضاء جو ہر سال آتی ہے اور یہ موسم اعضاء جو ہر سال آتا رہے گا، یہ ہمارے تشخص کی ضمانت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں، اور ہم کل بھی زندہ ہوں گے. اس لیے کہ ایک بیوی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بیوی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ خدا ہمارے بیٹے کے رونے والوں کو سلامت رکھے. عجیب فکر ہے اور عجیب مرحلہ ہے کہ صدیوں کے بسے بسائے شہر، صدیوں کی تہذیبیں آج تاریخ کے اوراق سے تو ملیں گی، لیکن سفید زمین سے نیز تو نابود ہو چکی. بھائی کربلا سے 100 میل کے فاصلے پر دنیا کی ایک عظیم تہذیب آباد تھی شہر والی میں، اور اس تہذیب کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. کربلا سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک عظیم شہر آباد تھا نینوا، جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. لیکن آج وہ بابل اور وہ نینوا کھانڈر کی صورت میں موجود ہے، کوئی سانس لینے والا ان میں نہیں ہے. لوگ عبرت کے لیے دیکھنے جاتے ہیں تو ایک وہ بستی ہے جو بستی تباہ ہو گئی، اور دوسری وہ بستی ہے جو 8 دن کے لیے کربلا کے ریگستان میں آباد ہوئی تھی.
دنیا اس رخ سے کربلا پر غور کیوں نہیں کرتی کہ وہ خیموں کی بستی جو دوسری محرم پر آباد ہوئی اور 10ویں محرم کی شام پہ جلا دی گئی، وہ بستی آج موجود ہے یا نہیں؟ یہ مجلسیں خراج عقیدت ہے اس بستی کے بتانے والے کے لیے۔ بھائی 1408 ہجری کا آغاز ہے، 29 کا چاند افق کے عالم پر نمودار ہوا۔ اب میں کیسے آپ کی عزت کر کروں؟ چاند دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، بھائی یہ چاند شہزادی نے نفسیاتی انسانی میں بسو ہے، یہ چاند شہزادی فاطمہ زہرا نے حسین کی ولادت سے قبل دیکھا ہوگا، اور یہی چاند شہزادی فاطمہ زہرا نے جب حسین کی ولادت کے بعد دیکھا ہوگا تو دل میں یہی خیال آتا ہوگا نا کہ یہ چاند تو سلامت رہے گا، لیکن کربلا کے میدان میں میرے چاند تو گہن لگ جائے گا۔ محرم کا چاند افق کے عالم پر نمودار ہوا۔ بھائی جس چاند کو کربلا کے واقعے سے قبل شہزادی زینب سے بھی دیکھا ہوگا، کربلا کے واقعے کے بعد بھی دیکھا ہوگا، لیکن کیفیتیں مختلف ہوں۔ اس چاند کو اس بیمار بیٹی نے بھی دیکھا ہوگا جسے حسین دہلی مدینے میں چھوڑ کے روانہ ہوئے تھے۔ اور طریقہ ہے نا دنیا والوں کا کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو، تو بیمار بیٹی نے تو یہی دعا مانگی ہوئی کہ خدا میرے مسافروں کی خیر کرے۔ اس چاند کو کربلا کے واقعے کے بعد شہزادی عمر آباد نے بھی دیکھا ہوگا، اور دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھر کے یہی کہا ہوگا کہ لیکن میرا چاند تو کربلا کی زمین میں داخل ہو گیا۔ نمودار ہوا، محرم کا چاند نمودار ہوا۔ یہ فقط محرم کا چاند نہیں ہے، یہ بیواؤں کا چاند ہے، یہ بے قصوں کا چاند ہے، یہ غربت اللہ کافرے کا چاند ہے، یہ کربلاؤں کا چاند ہے، یہ حسین دہلی کا چاند ہے۔ اور اس چاند کے ساتھ ہم نے حسین بن علی کے ادا کا آغاز کیا۔ طریقہ تھا جب علی جب محمود سبلا محرم کا چاند دیکھا کرتے تھے، جملے مقاصد میں، جملے تاریخ میں کہ جھوٹ میں مشہد ہے، جب علی جب محمود سبلا محرم کا چاند دیکھتے تھے تو چاند کو دیکھنے کے بعد ہمارا اتار کر دیا کرتے تھے۔ ابن شریف امام رضا کا راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ بھائی چاند رات کے ابتدائی حصے میں امام رضا کی خدمت سے حاضر ہوا۔ امام چاند دیکھ چکے تھے، آبامہ اتار چکے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہے۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا امام نے جواب دیا، اور اس کے بعد بے اختیار جملہ تھا ابن شریف ان کنت واضح نالا شاہین سب کے اللہ جسیا لڑے۔ ابن شریف تجھے تیرے امام کی بات ایک وصیت ہے کہ جب بھی تجھے کسی چیز پہ رونا ہے پہلے میرے مظلوم جانا لگے کر لے۔ اللہ پہلے میرے جد مظلوم پہ گریا کر لے۔ پر یہ گریا فقط گریا نہیں ہے، یہ جو ہمارا گریا ہے نا، یہ گریا ایک تہذیب ہے، یہ گریا ایک علامت ہے، یہ گریا ایک دانشگاہ ہے جس کے ذریعے ہم علوم محمد و آل محمد پر گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی یہ گریا کس پر؟ حسین پیاری پر۔ یہ حسین پیاری کون؟ یہ وہی حسین پیاری جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا اپنے خون سے کہ ادھر اسلام ہے ادھر غیر اسلام ہے۔ عنوان تو دیکھنے میں محفوظ ہے نا، اس سلسلے گفتگو کا عنوان اسلام اور غیر اسلام، اور میں نے اس عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور آیت کا نشان 85۔ ارشاد ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر اسلام کو بطور دین قبول کر لے، من یبتغ غیر الاسلام دینا، جو غیر اسلام کو دین بنا کے قبول کر لے،
وَلَا مِنْ، تو ہم اس سے اس دین کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں اسلام چاہیے، غیر اسلام نہیں چاہیے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن غیر اسلام پر عمل کرنے والا خسارے میں ہوگا، فائدے میں نہیں ہوگا. بھائی ہماری پوری ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا عالمیہ یہ، ہمارے جملوں کو محفوظ کریں. قرآن نے واضح الفاظ میں خدا کا فرمان دیا نا کہ جو غیر اسلام کو قبول کرے اور اسلام کو چھوڑ دے وہ دنیا میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ غیر اسلام کو قبول کرنے والا جب آخرت میں آئے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. اسلام اور ہے، غیر اسلام اور ہے. پوری ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ نے جو اسلام ہے اسے غیر اسلام سمجھ لیا ہے. پوری ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جو غیر اسلام ہے اسے اسلام سمجھا، اور جو اسلام ہے اسے غیر اسلام سمجھا. بھائی خدمت غیر اسلام ہے، غیبت غیر اسلام ہے، جھوٹ غیر اسلام ہے، جان مال سے حملے کرنا غیر اسلام ہے، ایک سال کا دوسری قوم کا مذاق اڑانا غیر اسلام ہے. اب تو غیرت غیر اسلام، ہم تو خارج کر دینا غیر اسلام، کسی پر تنگ کرنا غیر اسلام، کسی قوم پر بھکتی کرنا غیر اسلام، کسی کے تجسس میں رہنا غیر اسلام، کسی کو سوال آمادہ کرنے کی کوشش کرنا غیر اسلام. تو اب میں خدا اور رسول کے نام پر کوئی ملت اسلامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر خدا پر ایمان رکھتے ہو اور اگر قرآن کو خدا کی آخری کتاب سمجھتے ہو اور محمد کو آخری رسول سمجھتے ہو تو کردار محمد میں اپنی صورتیں دیکھو کہ کیا تم اسی کے ماننے والے ہو. کوئی ملت اسلامیہ قرآن کے آئیے میں اور کردار محمد کے آئیے میں اپنی صورت دیکھے کہ وہ رسول جس نے پوری زندگی میں اپنی سواری کے جانور کو بھی تازیانہ نہ مارا ہو، کیا تم اسی رسول کے امتی ہو؟ اسلام کی عمل کرو. اسلام بھائی دین فقط اور فقط اللہ کی انجینئر کا اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اگر غیر اسلام کو لے کے آئے تو ہم سے قبول نہیں کریں گے. بھائی اب تو بات واضح ہوئی ہے کہ اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے. لیکن نہیں بھائی جھوٹے محفوظ کریں. اسلام مجرد ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے. روح مجرد ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے. اگر روح کو جسم میں چھپا کے نہ بھیجا جاتا تو کسی انسان کی روح دوسری انسان کی روح کو پہچان نہیں سکتی. اگر روح کو جسم میں چھپا کے نہ بھیجا جاتا تو کوئی روح دوسری روح کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی تھی اس دنیا میں. کیوں؟ اسے کہ روح مجرد ہے اور مجرد سے سمجھ نہیں آتی. اب مثلا شاعری سمجھ میں نہیں آ سکتی. کسی بچے کو اگر آپ سمجھانا چاہیں کہ شاعری کیا ہے یا شعر کسے کہتے ہیں کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی اس کے سامنے شعر پڑھیں گے اور کہیں گے یہ ہے شعر. سمجھیں گے نا؟ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. خطابت اگر کسی شخص سے کوئی خطابت نہیں سنی تو آپ کیسے بتائیں گے کہ خطابت کیا چیز ہے؟ اسے خطیب دکھلائیں گے کہ یہ ہے خطیب، اور یہ جو بول رہا ہے یہ ہے خطابت. اگر کسی نے سخاوت نہیں دیکھی بھائی مجرد اشیاء ہے، مجرد اشیاء جو دکھلائی نہیں جا سکتی. اگر کسی نے سخاوت نہیں دیکھی اور سخاوت کے بارے نہیں جانتا تو زندگی اور شروع سے لے کے شام تک اسے سخاوت سمجھاتے رہے. سخاوت اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ سخی نہ دکھلائے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اگر کسی نے شجاعت نہیں دیکھی اور کوئی شجاعت کا مفہوم نہیں سمجھتا تو زندگی بھر ان کے بہادری سمجھاتے رہے کہ قوت قلب کا نام ہے، رب کے رب کا نام ہے، شجاعت جمجانے کا نام ہے.
شجاعت بازی کے خلاف بیان کرنے کا نام ہے، سمجھ نہیں آئے گا. تو اگر شجاعت سمجھانی ہے کوئی بہادر دکھا دو کہ یہ بھی کامل ہے کہ یہ شجاعت. تو بات سمجھ میں آئی بھائی. مجرد شے ایبسٹریکٹ، مجرد شے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک مجرد کو محفوظ نہ بنا دیا جائے. شجاعت بہادر سے سمجھ میں آئے گی، صحابت صحیح سے سمجھ میں آئے گی، خطابت خطیب کے ذریعے سمجھ میں آئے گی، شعر شاعر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. مجرد مصیبت سمجھ میں آئے گا جب محفوظ سامنے آ جائے. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ اسلام ایک انتہائی مجرد شے کا نام ہے. اگر مجرد شے کو سمجھنا ہے تو جب تک محفوظ سامنے نہ آئے مجرد سمجھ نہیں آئے گا. تو اگر اسلام سمجھنا ہے تو بڑے مسلم کو سمجھو. اگر اسلام سمجھنا ہے اول مسلم کو سمجھو. اگر مسلم سمجھ میں آ گیا اسلام خود بہت سمجھ میں آئے گا. بھائی اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا کون ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بھائی عجیب لگ رہا ہے کہ کون حبیب کہہ دو. حبیب اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے. حبیب کہہ دو کیا کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو حبیب کہ میری نمازیں و نسکی میری ساری عبادتیں و محیایا میری پوری زندگی و مماتی حد یہ ہے کہ میری موت میری نمازیں میری ساری عبادتیں میری پوری زندگی اور یہاں تک کہ میری موت للہ رب العالمین. اس اللہ کے لیے وقت ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی میں جیوں گا اللہ کے لیے، میں مروں گا اللہ کے لیے، میں نمازیں پڑھوں گا اللہ کے لیے، میں عبادتیں کروں گا اللہ کے لیے. لا شریک رہوں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ابھی جانے کا ہوئے تو کہہ دو ابھی پوری دنیا والوں سے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں جیوں تو اللہ کے لیے جیوں، میں مروں تو اللہ کے لیے مروں. پانا اول المسلمین اور پہلا مسلمان میں ہوں. تو جب تاریخ اسلام لکھنا اور پہلے اسلام لانے والوں کی تاریخ بنانا تو لکھنا محمد ابن عبداللہ. آغاز گفتگو ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی استوار ہو جائے. تو اب توجہات آپ کی مقبول ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. حبیب کہہ دو کہ پہلا مسلمان میں. بھائی جس قرآن نے کہا کہ حبیب کہہ دو اول مسلم ہے میں پہلا مسلمان، وہی قرآن کہتا ہے. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضرت یعقوب کون ہزاروں سال پہلے پیغمبر سے گزرے، پیغمبر سے ہزاروں سال پہلے گزرے. تو انہوں نے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو سنو، جب موت آئے تو مسلمان بننا اور جب زندہ رہو تو مسلمان رہنا. یعقوب کے بیٹے زندہ رہے تو اسلام پر، مرے تو اسلام پر. یعقوب کے بیٹے پیغمبر اکرم سے ہزاروں سال پہلے گزرے، ہزاروں سال پہلے گزرے. اور یعقوب علیہ السلام حکم کیا دے رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ زندہ رہو تو اسلام پہ زندہ رہو، مرو تو اسلام پہ مرو. بھائی یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت آج تک قرآن میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کا جملہ آج تک قرآن میں موجود ہے. توفنی مسلمہ، پروردگار مجھے جب موت دے تو اسلام پہ موت دے. اور یعقوب کے بیٹے بھی مسلمان، یعقوب بھی مسلمان، یوسف بھی مسلمان. مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور اب پھر اسی قرآن میں آگے بڑھ کے کہا
کہ جب مینا کے میدان میں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر میدان میں آئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا لیا اور پوری اسماعیل کے گردن پر دی تو اس پر قرآن نے آواز دی فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بھائی باپ بھی مسلمان تھا، بیٹا بھی مسلمان تھا، ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان. یہ مسائل ذہن میں محفوظ ہوتے جائیں تاکہ ان مسائل سے ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکے. ابراہیم مسلمان، اسماعیل مسلمان، فلما اسلم، وہ دونوں مسلمان تھے. کس نے کہا؟ قرآن نے. فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ دونوں مسلمان، باپ بھی مسلمان تھا، بیٹا بھی مسلمان تھا، اور باپ نے بیٹے کو لٹا کر بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دی. بھائی بات مقصود ہے نا. ابراہیم جیسا پورا باپ جو 90 سال کے قریب ہے اور اسماعیل جیسا نوجوان بیٹا جس کی عمر 13 سال کی ہے، دونوں کے اسلام کا اعلان کیا نا. بھائی یہ کہہ دیتا اللہ کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، اسماعیل بھی مسلمان تھا، دونوں کے لیے الگ الگ اسلام کا لفظ استعمال ہو جاتا نہیں. فلما اسلم، وہ دونوں مسلمان تھے، یعنی ایک لفظ اسلام میں باپ کے اسلام کا بھی اعلان، بیٹے کے اسلام کا بھی اعلان. لیکن بتلانا یہ تھا کہ اگر انتہائی برا ہو جائے جب بھی اس کے اندر ہو تھا اور انتہائی نابالغ ہو جب بھی اس کے اسلام میں ہو تھا. ایک معیار ہے نابالغ کا اسلام اور بوڑھے نبی کا اسلام. بھائی بوڑھے نبی کی بات پر بھی بھروسہ کرنا، نابالغ کے کلمے میں بھی بھروسہ کرنا. فلما اسلم، یہ دونوں مسلمان ہیں. عجیب سمجھ ذکر ہے. قرآن لفظوں کو منتخب کر کے استعمال کرتا ہے. کہا ابراہیم میرا دوست ہے، اور ابراہیم کا خلیل، وہ میرا خلیل ہے. کب کہا؟ پہلے وہ خلیل ہے. اس سے پہلے کیا کہا؟ وہ نبی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا کہا؟ وہ رسول ہے. خلیل ہے، نبی ہے، رسول ہے. جب امتحان کے آخری مرحلے میں پہنچے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کہا ہے یہ امام ہے. بھائی لفظ دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام کے لفظ استعمال نہیں، لیکن یہ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کی منزل پر لٹا دیا. یہ نہیں کہا کہ نبی ہے، نہیں، اس موقع پر لفظ نبی استعمال نہیں ہوا. کہا کہ رسول ہے، نہیں، رسول ہے، لیکن اس موقع پر لفظ رسول نہیں استعمال ہوا. مسلمان ہے، بیٹے کو لٹا رہا ہے منزل قربانی پر، مسلمان ہے. یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، اگر کیا ہے لیکن استعمال نہیں کروں گا. یہ خلیل ہے، لفظ خلیل استعمال نہیں کروں گا. یہ امام ہے، لفظ امام استعمال نہیں کروں گا. یہ مسلمان ہے. تو اب مسلمان کے معنی معلوم ہوئے. بھائی جو اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ قربانی کی منزل پر لٹا دے تو مسلمان، تو اب وہ جو اپنے بیٹوں کو ہزاروں مرتبہ قربانی کی منزل میں لٹا دو. مسلمان ہے ہمارا ابراہیم، مسلمان ہے ہمارا اسماعیل، مسلمان ہے یعقوب، مسلمان ہے یعقوب کے بیٹے، مسلمان ہے یوسف، مسلمان ہے. اور یہ کم گزرے پیغمبر اکرم سے ہزاروں سال پہلے. 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 صدی کی بھی بات نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ہزاروں سال پہلے گزرے. تو جب ہزاروں سال پہلے گزرے تو ابراہیم مسلمان، یوسف مسلمان، یعقوب اولاد یعقوب مسلمان، اور رسول کون؟ اور پہلے مسلم، پہلے مسلمان. بولی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وفی ذلک امرت وانا اول المسلمین. میں پہلا مسلمان ہوں. تو یعقوب مسلم، محمد اول مسلم، یوسف مسلم، محمد اول مسلم، ابراہیم مسلم، محمد اول مسلم، اسماعیل مسلم، محمد اول مسلم. بھائی کیسے اول مسلم؟ ہزاروں کا مانا ہے.
ہے نا؟ ہزاروں سال بعد آ گئے کہ اول مسلم کیسے ہو گئے؟ محمد علی اول مسلم کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ تو آئے ہزاروں سال بعد. تو اب کے جو سوال میں نے آپ کے سے پیش کیا، یہ سوال سارے علماء کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ محمد اول مسلم رہتے. تو لکھا ہے علماء نے، لکھا ہے تفسیر کے تہواروں نے، اور انہیں کے جملے کو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا قرآن نے اپنی اصطلاح بنائی. اب علماء نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے کہا کہ قرآن نے اپنی اصطلاح بنائی ہے. اول مسلم سے یہ مطلب نہیں کہ تم زمانے کے اعتبار سے پہلے کرنا پڑ لے نہیں. اچھا پھر اول مسلم سے کیا مانی؟ اول مسلم سے مانی ایسا شخص جو رہبری کی صلاحیت رکھتا ہو. تو جملے سنیے گا، ایسا شخص جو قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا شخص جو پوری انسانیت کو ہدایت کر سکے، اسے کہتے ہیں اول مسلم. بھائی اگر اتنا کہہ کے علماء رک جاتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی آدم بھی انسانیت کی ہدایت کر سکتے تھے، تو آدم اول مسلم کیوں نہیں؟ نوح بھی انسانیت کی ہدایت کر سکتے تھے تو نوح اول مسلم کیوں نہیں؟ تو اس لیے علماء نے جملہ لگایا اور ان کی طرف سے جملے نقل کر رہا ہوں. اگر کبھی سامنے وقت میں جائے گی تو حوالے بھی رکھ کروں گا. تو لکھا ہے علماء نے، اور انہیں کے حوالے سے جملہ کر رہا ہوں کہ اول مسلم کو بھائی رقم محمد ہے نا رسول اللہ کا، اول مسلم کو کہ اگر آدم ہو اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے. ایسا رحمت، ایسا قائد، ایسا لے جانے والا قیامت کی طرف، ایسا لے جانے والا جنت کی طرف کہ اگر آدم ہو تو اس کے پیچھے، اگر نوح ہو تو اس کے پیچھے، اگر ابراہیم ہو تو اس کے پیچھے، اگر موسیٰ ہو تو اس کے پیچھے، اگر عیسیٰ ہو تو اس کے پیچھے. بھائی بات یہی پہ طے ہو گئی کہ اول مسلم وہ جس کے پیچھے آدم چل رہے ہو، جس کے پیچھے نوح چل رہے ہو، جس کے پیچھے ابراہیم چل رہے ہو، جس کے پیچھے موسیٰ چل رہے ہو، جس کے پیچھے عیسیٰ چل رہے ہو. تو اگر یہ اول مسلم دنیا سے چلا جائے تو اس کی منزل پر وہی آئے گا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا تو اس میں دیکھو. اسی لیے قرآن مجید نے جب اسلام جیسے مجرد مفہوم کو واضح کیا تو اسے لب میں تلاش کرنی پڑی انسانیت کے اس مقام کے لیے جہاں انسان فنا ہو جائے خدا کی ذات میں. بھائی سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت کا انسان 112. اب دیکھیے اسلام کی تعریف آ گئی ہے. اسلام ہے کیا؟ بھلا ومن اسلم وجهه لله وهو محسن وله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سنو بلا ومن اسلم وجهه لله، جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ اسلام. بلا ومن اسلم وجهه لله، جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہ محسن اور اپنی زندگی میں نیکیاں بھی کرتا رہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اللہ اس کے اجر کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن ایسے لوگ نہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ حزن میں مبتلا ہوں گے. بھائی اسلام کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کرے گا، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں سونپ دے گا. اس کا نام ہے اسلام. یعنی تم جو خانوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر رہے ہو کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا اور یہ کام اپنے نفس کے لیے کیا، یہی ہے اسلام ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی گفتگو اور تمہیدی گفتگو اتنی آسان ہو جائے اور اتنی دلچسپ ہو جائے کہ میں سارے سننے والے اسے محفوظ کریں آئندہ کی تقریروں کے لیے. بڑا بڑا ومن اسلم وجهه لله. سنو، مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے روح حیات کو اللہ کی بارگاہ میں سونپ دے، سپرد کر دے اور زندگی میں نیکیاں بھی کرتا رہے. تو ہم دنیا میں اس اجر کو محفوظ رکھیں گے، آخرت میں اسے خوف و حزن سے محفوظ رکھیں گے. بھائی کہہ دیا نا اللہ نے کہ جنت کی ضمانت فقط ان لوگوں کو ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سونپ دے. اس لیے گفتگو بہت طویل نہیں ہے لیکن یہ جملے محفوظ کریں. جنت کی ضمانت فقط ان لوگوں کے لیے ہے
جو اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دیں. تو یہی ہے نا, یہ نہیں کہا دیکھیے اب قرآن کی وسعت تل, اب قرآن کی فراسری دیکھا, یہ نہیں کہا کہ جنت سے فقط مسلمان جائے گا, یہ نہیں ہے پورے قرآن میں کہ جنت سے فقط مسلمان جائے گا. میں کہہ سکتا تھا قرآن مجید کہ جنت ہم نے فقط مسلمانوں کے لیے رکھی, نہیں, جو اب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ اہل کتاب کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے قالوا لن يدخل الجنة, اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا إلا من كان هودا, مگر وہ جو یہودی ہو اور نصارا یا عیسائی ہو. یعنی ان کا دعویٰ ہے نا کہ کیا یہودی جنت میں جائے گا یا عیسائی جنت میں جائے گا. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, دل کا امانی جو ہوں یہ ان کے خام کہہ رہی ہے. کون ابھی مجھے کہہ دو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو اپنے دعوے پر دلیل لے کے آؤ. میں اس جملے نے بتا دیا کہ اسلام فقط دعوے کا دین نہیں ہے, دلیل کا دین ہے. میں وہ کہا ہوں اپنے سارے سنگاروں کو اس منزل پر تاکہ کچھ باتیں واضح ہو جائے اور دین کے سلسلے میں مختلف نقطہ نظر میرے سنگاروں تک پہنچ جائے. اسلام دعوے کا دین نہیں ہے کہ فقط دعویٰ کا شروع ہے. دلیل لاؤ, کون ہاتھوں کو ڈالنا تم ان کو تم سارے اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. اب مان لی نا دلیل کہ حکومت اور عیسائی ہو گئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ فقط تم جنت میں جاؤ گے تو دلیل لے کے آؤ. بھائی خدا کی قسم اگر اسلام نظری کا دین ہوتا تو ہدایت کے فوراً بات کہتا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جنت میں فقط مسلمان جائے گا. کہا اسلام نے نہیں, بس یہی کمال ہے قرآن مجید کا. بس پہلی آیت میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. خدا اس کے فوراً بات کہہ دیتا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا بلا پمن اسلم وجهه لله, بھائی نہ یہودی جائے گا, نہ عیسائی جائے گا, نہ مسلمان جائے گا, جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے. جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے بس جنت کا مستحق وہ ہے. پر اسلام کی مسئلے تک سمجھ آئی. بھائی ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے یعنی مسلمانوں پر کہ بہت ہی تنگ نظری کا دین ہے, بہت ہی جاری داری کا دین ہے, اور یہ اپنے علاوہ کسی کو حیران کو نہیں سمجھتے. تو بھائی آپ جملہ کھولے اور قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے. یہ جو ہماری مریضیں ہے نا اس سے کیا پتا جسے ہوتا ہے, تاریخ انبیاء بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, منطق بھی ہے, زمانے کے حالات پر بھی گفتگو ہے, معاشرت پر بھی گفتگو ہے, سماج کے بگڑے ہوئے حالات پر بھی گفتگو ہے. تو ہم کسی ایک موضوع میں تو بات نہیں کرتے نا. تو تنگ نظری کا اسلام پہ کیسے آ گیا؟ تو میرا جملہ سنے, اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر زندگی بھر محمد کا کلمہ پڑھتے رہو تو مسلمان نہیں ہو جب تک محمد سے پہلے گزرنے والے سارے انبیاء کا کلمہ نہ پڑھو. یعنی یہ جو جملہ میں چلے گی غذائے فکر ہے سننے والوں کے لیے, غذائے فکر ہے سننے والوں کے لیے کہ اگر محمد سے پہلے گزرنے والے 1,23,999 انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو تم مسلمان نہیں ہو. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو ماننا نہیں چاہتے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو ماننا نہیں چاہتے. لیکن ہمارا نبی وہ ہے جو اپنے سے پہلے موسیٰ کو ہی بنواتا ہے, عیسیٰ کو ہی بنواتا ہے.
اسلام غربت خلق کا نام ہے، اسلام آفاقیت کا نام ہے، اسلام ہمدیری کا نام ہے. بھائی دو متضاد چیزیں سمجھا جائے، اور کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہیے. دو متضاد چیزیں، ایک کا نام ہے مادیت اور دوسری کا نام ہے روحانیت. یورپ کے فلاسفہ نے کہا، یونان کے دانشوروں نے کہا کہ بھائی مادیت اور روحانیت ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان جو مادیت کو پسند کرتا ہو وہ روحانی بن جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان جو روحانیت کو پسند کرتا ہو وہ مادی ہو جائے. یعنی میں ذرا بات کو اور واضح کر دوں تاکہ میرے نوجوان سننے والے بھی آسانی کے ساتھ اسے پک اپ کر لیں. بھائی میں نے ذرا مادیت اور روحانیت کی اصطلاح استعمال کی، اسے آسان لفظوں میں کہیں جسم اور روح. بھائی کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کھانا پینا، سو جانا، لباس پہننا، اپنے جسم کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا، یہ ہے جسم کے تقاضے، جس کا نام ہے دنیا داری. اور کچھ روح کے تقاضے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، اللہ جس کے آگے جھکا ہے اس کے آگے جھک جانا، خدمت خلق کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر رہنا، اسلام کو پہچاننا، غیر اسلام کو پہچاننا، یہ روح کے تقاضے ہیں نا. تو کچھ ہے جسم کے تقاضے. اب میں تاریخ ادیان آپ کی خدمت سے مختلف جملوں میں پیش کر رہا ہوں. کچھ ہے جسم کے تقاضے اور کچھ ہے روح کے تقاضے. تو اب دنیا متفقہ طور پر یہ کہتی ہے، پوری دنیا، کہ جو انسان جسم کے تقاضے کو پورا کرے وہ روح کے تقاضے پورا کر ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کہتی ہے. اور جو انسان روح کے تقاضے پورا کرے وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو مذہبی ہے وہ دنیا دار نہیں بن سکتا، اور جو دنیا دار ہے وہ مذہبی نہیں بن سکتا. یہ دنیا والوں کا خیال تھا. اب تھیوری تو سامنے آ گئی نا، ابھی میں نے اسلام کا خیال آپ کی نسبت نہیں کیا کہ اسلام کیا کہتا ہے. دنیا والوں کا خیال کہ جو مذہبی ہو وہ دنیا دار نہیں بن سکتا، جو دنیا دار ہو وہ مذہبی نہیں بن سکتا. جو قسمیں ہوئی، کچھ دنیا دار کچھ مذہبی. اور وہ جو مذہبی تھے نا، اب کسی دین کے ہو، وہ جو مذہبی افراد تھے، انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے. انہوں نے شہر چھوڑے، بستیاں چھوڑی، اپنے جسم کی آسائش چھوڑی، اپنے جسم کا آرام چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے جنگلوں میں خانقاہیں بنائی، جنگلوں میں عبادت گاہیں بنائی، اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنے لگے. دنیا تو چھوڑ دی نا بھائی، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور کہا یہ دنیا ہے دنیا داروں کے لیے. تو اب دو حصوں میں انسان تقسیم ہوا. کچھ وہ دیندار تھے جو جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور کچھ وہ دنیا دار تھے جو کرتے واش کر رہے تھے، جسم کی سر پوچھی کے لیے اور جسم کا رزق کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنے اوقات کو سر کر رہے تھے. تو ایک گروہ مذہب والوں کا جو جنگلوں میں، دوسرا گروہ دنیا والوں کا جو شہر میں. اور یہ بات باتیں ہوئی، جنگل میں کون مذہب والے، شہر میں کون دنیا دار، دنیا کو دو کرنے والے. اب ایک دن میں پوری تاریخ مذہب کو دو جملوں میں سمجھ کر کے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ پڑھنے جائیں تو سینکڑوں صفحات سے مستقل ہے. یہ داستان سینکڑوں صفحات سے مستقل ہے جو دو جملے بیٹھ کر رہا ہوں. اب ایک دن وہ جو جنگل میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ جو جنگل میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، انہیں بھوک لگی، انہیں پیاس سے ستایا، ان کے لباس پوشیدہ ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کا بندوبست کرو. کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کا بندوبست کرو. لباس کے بغیر ہماری آسائشیں مکمل نہیں ہوگی، لباس کا بندوبست کرو. تو پانی کی احتیاط ہوئی، خدمت کی احتیاط ہوئی، لباس کی احتیاط ہوئی. اب یہ ملے کہاں جنگل میں تو مل نہیں سکتا. تو وہ پھر واپس آئے شادی کرو. وہ مذہب والے پھر شہر کی طرف واپس آئے. اب واپس آئے تو کسے والے تو کریں گے نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہے مذہب والے. انہوں نے دنیا والوں سے کہا ہمارے پانی کا، ہمارے کھانے کا اور ہمارے لباس کا بندوبست کرو. اور انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مانگنے والا گروہ، دوسرا دینے والا گروہ. بھائی تمہیدی گفتگو اپنی آخری بندوں سے فریق ہو گئی. گفتگو تمہید نہیں ہے لیکن یہ جملے میں سن ہے. تو اہل مذہب جنگلوں سے چلے، شہروں میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دنیا والوں سے اپنی آسائشوں کا مطالبہ کیا. تو ایک دینے والا گروہ دنیا والے، ایک لینے والا گروہ اہل مذہب.
اب 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی دنیا. اب وہ جو دے رہے تھے انہوں نے پڑھ کے یہ کہا اہل مذہب سے کہ بھائی تم مذہب کے جانبدار ہو, ذمہ دار ہو مذہب کے, اور ہم تمہیں رزق فراہم کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی تمہاری طرف دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے آباد ہو جائے اور اللہ سے قریب ہو جائے؟ اب کس نے کہا؟ دنیا داروں نے کہ بھائی ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی تمہارے جیسے ہو جائیں. تو کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچنے لگے کہ اگر یہ بھی ہماری طرح اہل مذہب میں شامل ہو گئے تو پھر تیرا کون؟ یعنی یہ ملائیت کا قدیم مزاج ہے, ملائیت کا قدیم مزاج ہے. تیرا کون؟ کہا کہ نہیں, تم شامل نہیں ہو سکتے. کوئی خدا کی عبادت کرنا فقط ہمارا کام, تمہارا کام کوئی اتنا ہے کہ ہماری مدد کرتے رہو اور کبھی کبھی اللہ کو یاد کر دیا کرو. تقریر آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے, اب دنیا کو محفوظ کریں. تو اب ساری دنیا میں جو مذہب قائم ہے وہ اسی بنیاد پر, بھائی پیشہ اور ہے, مذہب اور ہے. دیکھیے اب اسلام اور غیر اسلام, مسلم اور غیر مسلم یہی سمجھ میں آئے گا, اور میری محنت مبارک ہو جائے گی اگر میں اس بات کو واضح کر سکا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. یعنی مجھے اپنی زبان کا اعتماد نہیں کہ میں اسے واضح کر سکوں گا یا نہیں, لیکن مجھے اپنے موٹر سننے والوں کی فہم و فکر پر اعتماد ہے. اس لیے میں اس نازک مرحلے میں داخل ہوا. 2 گروہ اور ایک گروہ پر مذہب والوں کی اجازت آئی, اور انہوں نے اہل دنیا سے کہا تم کاروبار دنیا بھی کرو, تمہیں اہل مذہب بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے کہا دیا نا. تو اب ساری دنیا میں جو مذہب رائج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اور پیشہ اور, یعنی ایک انجینئر ہفتے کے 6 دن مذہبی نہیں ہے, 7ویں دن جب 1 گھنٹے کے لیے گرجے میں گیا تو مذہبی ہے. آج کی رحمت تمام ہوئی, اور آج منزل تمہید کو بھی میں نے ختم کیا. اب اس سے زیادہ تمہید ہے پیسے والوں کو اٹھانا مقصود نہیں ہے. بھائی ایک انجینئر, میں مسلم مسلمان کی بات مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ ہفتے کے 6 دن انسان ہے, دنیاوی انسان, دنیا دار, اور ہفتے کے 1 دن میں 1 گھنٹے کے لیے اگر گرجا چلا گیا تو مذہبی ہے. ایک تاجر جو غیر مسلم ہے ہفتے کے 6 دنوں میں فقط تاجر ہے, اور 1 گھنٹے کے لیے اگر مندر چلا گیا تو وہ مذہبی انسان ہے. تو فرق سمجھ آ گیا, پیشہ اور مذہب ہو. اور یہ فرق پیدا کیوں ہوا؟ اب اسلام میں اور غیر اسلام میں فرق ہے. یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ دنیا کے سارے مذہبوں میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے, اور اسلام میں یاد کیا نہیں جاتا, یاد رکھا جاتا ہے. کمال ہوئی بھائی, دنیا میں ایک طرف اسلام ہے اور اس کے مقابلے پر سارے پہلے اسلام بنائے ہوئے, تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں. اسلام خدا کو یاد رکھتا ہے. بھائی یاد وہ کرے جو پہلے ہو چکا ہو, اور یاد وہ رکھے جو مسلسل یاد رکھتا چلا آ رہا ہو. اب آپ کی خدمت میں جملہ کرو کہ بھائی اسلام میں تفریح نہیں ہے دین اور دنیا میں. پانی پینا دنیاوی کام ہے نا, کھانا کھانا دنیاوی کام ہے. تو اگر آنکھ بند کر کے پانی پی لیا تو عام انسان ہے, اور اگر یہ دیکھ کے کیا کہ کہیں یہ نجیس تو نہیں ہے تو وہی مسلمان ہے. دنیاوی کام ہے, دنیاوی کام ہے جس سے بھی آپ کی خدمت کر رہا ہوں. پانی پینا کوئی نماز پڑھنا تو نہیں ہے نا, کوئی حج جانا نہیں ہے, جسم کا کی طرف ہے, جسم کا تقاضا ہے. اگر آنکھ بند کر کے پی لے عام انسان, اگر یہ دیکھ کے پیے کہ نجیس ہے یہ بات مسلمان. کھانا کھانا جسم کی طرف ہے, اگر ہاتھ بند کر کے کھا رہے عام انسان, اور اگر یہ دیکھ کے کھائے کہ حلال نہیں آرام ہے تو وہی مسلمان ہے.
بھائی بات سمجھ آ گیا عام انسان اور مسلمان میں؟ تو اسلام نے عبادت کو اتنا عام کیا کہ جس دنیاوی عمل کو چاہو عبادت بنا لو. بھائی اسلام نے عبادت کو اتنا عام کیا کہ جس دنیاوی عمل کو چاہو عبادت بنا لو. اور تم نے دیکھا کہ وہ یہودی کے بعد میں پانی دے رہا تھا دنیاوی عمل تھا, لیکن ہم نے جانا کہ اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. بھائی زندگی میں نہ معلوم کتنے انسانوں نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے میں ہر کاٹ کا نام ضرورت تھا, لیکن رسول نے کسی کی ضرورت کا بچنا نہیں دیا. تلوار چلانے والے بہت گزرے اور ہر چلانے والے کی کاٹ تلوار کی اس کا نام ضرورت تھا, لیکن پیغمبر کے زمانے مبارک نے کسی کی ضرورت کو محفوظ نہیں کیا. ابھی کی کتابوں میں کسی کی ضرورت محفوظ نہیں ہے. اب سمجھ آیا کہ کس عمل کو چاہو عبادت بنا لو. بھائی عمل کو کھانا عمل, پینا عمل, لباس پہننا عمل, بات کرنا عمل, سننا عمل, بولنا عمل, یہ عمل ہے نا نہیں. اسلام نے اس لیے مدد دی کہ کرنا تو عبادت ہو سکتا ہے, نہ کرنا بھی عبادت بن جائے گا. بھائی سونا تو کوئی عمل نہیں ہے نا, لیکن وہ عمل اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو سونا بھی عبادت بن جائے. انسان اس دنیا میں اپنے جس عمل کو چاہے عبادت بنا لے, لیکن کنفیوژن نہ ہو. میرے محترم سننے والے, عبادت اور تعلیم میں فرق کریں. تعلیم عبادت نہیں ہے اور عبادت تعلیم نہیں ہے. یعنی سارا کنفیوژن جو ہے نا ملت اسلامیہ کا وہ یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم کو عبادت سمجھا, عبادت کو تعلیم سمجھا. بھائی اگر کسی مقام پہ تعلیم کی جائے تو وہ صرف نہیں ہے, وہ صرف نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خدا جب 17ویں سورہ بنی اسرائیل مجھے کہتا ہے وقتا ربوں کا اللہ تعالی اللہ کیا, ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. وہ فیصلہ ہے نا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی. بھائی بھائی ہمارا بھائی سے سورہ حج میں کہتا ہے وہ بھائی جو حسین شاعر اللہ بھائی نام تک جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, تو سمجھو کہ تقویٰ اسی کے دل میں ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہے. تعظیم کو عبادت کے ساتھ مخلوط نہ کرو. تعظیم اور ہے, عبادت اور ہے. اور تعظیم اگر شرک کا بدعت ہوتی تو پروردگار پورے عالم میں کبھی نہیں رہتا کہ ہمارے حبیب محمد کی تعظیم کرو. بھائی نہیں, تعظیم اظہار محبت ہے, اظہار عقیدت ہے, اور محبت کے بہت سے طریقے ہیں. خود کے ساتھ محبت ہو اس کا اظہار ان کے طریقے سے ہوگا, بزرگ کے ساتھ محبت ہو اس کا اظہار دوسرے طریقے سے ہوگا. جملہ ہر کرو آپ کی عزت ہے, ہزاروں افراد تکلیف ہونا ہے, سینکڑوں افراد کھڑے ہوئے گفتگو سن رہے ہیں. بھائی ہے نا وہ کسی کی نگاہ ایک دوسرے کے لباس پہ ہے کہ کون کیا پہنے ہوا نہیں ہے. بھائی نہیں, کیوں نہیں ہے؟ بھائی لباس میں کیا رکھا ہے بات دیکھو. جب بات کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو لباس پہ نگاہ نہیں کرتی, رات پہ نگاہ ہوتی ہے. رکھا کیا لباس میں, اسے لباس کا تعلق قسم سے آرزی ہے. میلا ہو جائے پھٹ جائے اتار کے پھینک لیتے ہیں, آرزی ہے تعلق. تو کبھی آپ کی نگاہ پڑی لباس پر نہیں پڑی. کوئی تعلیم ملک دیکھا کہ تعلیم ہاتھ سے بیٹھا ہوا انسان کون سا لباس پہنے ہوا ہے. تو لباس انتہائی غیر اہم ہے, لیکن لباس اگر محبوب کے جسم پر ہو تو پھر نگاہ اس پہ بھی پڑتی ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں جملہ کروں کہ اجنبی انسان اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ذات کی طرف متوجہ ہوں گے, لباس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر محبوب آ جائے تو اب اس کی اداؤں پہ بھی نگاہ ہوگی, اس کے لباس پہ بھی نگاہ ہوگی, اس کی تعلیم پہ بھی نگاہ ہوگی, اس کے نبویہ پہ بھی نگاہ ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں لباس کے تین رہے, ایک سے جہاں تو کسی سے مستقل ہو, دوسری قمیض یا کوئی اور کپڑا جو اس کے اوپر آئے, اور تیسرا وہ لباس جو وقتی طور
لباس میں انسان کے جسم کیا ہے؟ کوٹ، شیروانی، اجرک، چادر، کمبل، یہ تو انتہائی رہے ہیں محنت. تھوڑے سے عرصے کے لیے جسم پہ آتے ہیں. اگر نگاہ مسلسل رہنے والے لباس کو پڑتی تو ہم کہتے تھے ہر وقت دیکھا ہے اس لیے یاد ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چادر میں آیا کہاں جا رہی ہے مکمل. تھوڑی دیر کے لیے کمبل میں آیا تو کہا جا رہی ہے متصل. یعنی رسول اگر چادر میں ہے تو نگاہ چادر پہ پڑ رہی ہے. رسول اگر کمبل سے ہے تو نگاہ وصیت کی نگاہ کمبل سے پڑ رہی ہے. تو فقط محمد محبوب نہیں ہے، وہ چادر محبوب جسے محمد لکھا ہوا ہے، وہ کمبل محبوب جسے محمد لکھا ہوا ہے. تو کمبل کا تعلق محمد کے جسم سے عارضی ہے. جب یہ اتنا محبوب ہو رہا ہے سورت میں تو وہ قبر مبارک جس میں محمد کو قیامت کا دیکھنا ہے. وہ قبر مبارک جس میں محمد کو قیامت کا رکھنا ہے. کیا اس قبر کی تعلیم پھر سے فکر بن جائے گی؟ اگر صاحب قبر ہماری نگاہوں میں محترم ہے تو پھر قبر کی ہماری نگاہوں میں محترم ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے نانا کی قبر پر آخری وقت تک گیا ہے تو حسین ابن علی نے جو دعا مانگی اس میں یہ جملہ ہے اللہم بحق ھذا قبر ومنزلی. بس دو جملوں میں سہمت ہوں گا اس لیے کہ آپ دامن وقت کو گنجائش کریں. میں نے یاد کیا تھا کہ آج کی گفتگو اختصار کے حدود میں ہوگی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ میں اختصار نہ کر سکا. ہم دامن مغرب سے قریب ہو گئے، لیکن جب بات آ گئی تو سنتے رہے. حسین ابن علی رسول کی مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ کی عبادت سے مشغول ہے. کوئی آنے والا آیا، کہا فضل رسول آپ کو مدینے کا گورنر طلب کیا ہے، حق میں مدینہ نے بلایا ہے. کہا جاؤ یہ کہہ دو حسین اپنے اللہ کی عبادت سے مشغول ہے. کچھ دیر کے بعد حافظ سے آیا، کہا فضل رسول حاکم آپ کے انتظام میں. کہا تم دیکھتے نہیں کہ میں عبادت سے مشغول ہوں. کہا فضل رسول کسی ضروری کام سے بلایا ہے. کہا کہہ دو کہ جب حسین عبادت سے فارغ ہو جائے گا تو تمہارے پاس آئے گا. ابھی حسین مشغول ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے حسین ابن علی سے پوچھا کہ فضل رسول کو سمجھ میں آیا کہ یہ بار بار آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا میں سمجھ گیا جدید خلیفہ وقت ہوا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں سے پیدا کرے جس سے بڑے خرید میں ہوں. کہا پسند رسول اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تاریخوں نے بل اتفاق کے ذریعے لکھے ہیں پسند رسول اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ سے بچہ پر پیدا لے لی جائے گی تو رات کی تاریخی ہے، گلیاں سلطان ہو چکی ہیں. پسند رسول مدینے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اندر آئی اور کہا ابن زبیر حسین کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی رات کی تاریخی میں پوچھا جائے. بھائی حسین کا جائے گا اعلان عام کر کے جائے گا. یہ باتیں سے فارغ ہوئے بلکہ حاجی کے جوانوں کا لیا دارالعمارہ میں داخل ہوئے. گفتگو ہوئی حاجی مدینہ سے. حاجی مدینہ نے وہ خط رکھا سامنے جس سے بیعت کا مطالبہ تھا. حسین ابن علی نے خط پڑھا اور یہ کہہ کے کھڑے ہوئے کہ ان البیعۃ لا تکون سرا. سنو اس تنہائی کی وجہ سے فائدہ کیا ہے؟ اس تنہائی کی وجہ سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن نصبھا وتصبحون ذرا ثبوت ہونے دو. یہ حاکم مدینہ سے ہوتا ہے مطالبہ بیعت کے جواب میں کہہ رہے ہیں ذرا ثبوت ہونے دو. وننظر وتنظرون ثبوت جب ہوگی نا تو پھر میں بھی دیکھوں گا اور تم بھی دیکھو گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ مجھ میں اور جدید میں خلافت کا حقدار کون ہے؟ جس کی سربراہی رسول کی فوج میں ہوئی یا وہ خلافت کا حقدار ہے جو اعلانیہ سے قبول کرتا ہے. یہ کہہ کے مجاہد میں آئی دارالعمارہ سے باہر آئے. میں نے سارے واقعات کو مقرر کیا کہ جگہ آپ وقت سے مجاہد نہیں باہر نکلے.
ابو الفضل عباس کی تلوار آگے کھینچ چکی تھی. کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا بھیا تلوار کو یہاں میں رکھ دو. یہ کہہ کے ایک جملہ اور کہا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. عباس اب پوچھ کی تیاری کرو. یہ کہتے ہوئے خدائے پیاری محلے بنی ہاشم میں داخل ہوئے. فقط 2-4 جملے. محلے بنی ہاشم میں داخل ہوئے. سارے جوانان بنی ہاشم اپنے اپنے گھروں میں گئے. جب سب چلے گئے اور حسین نے اپنے کو اکیلا محسوس کیا تو اب چلے ماضی قبر کی طرف. بھائی وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. وطن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ حسین پیاری جو مدینہ چھوڑ رہے تو مدینہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ چھوڑنے کا مطلب نانا کے مدار کو چھوڑنا, ماں کے قبر کو چھوڑنا, بھائی کی لائف کو چھوڑنا, ان دوستوں کو چھوڑنا جن کے ساتھ بچپن گزرا, ان گلیوں کو چھوڑنا جن گلیوں میں جوانی گزری. بھائی جملے کو چھوڑے اور محفوظ کرے. بھائی چلے حسین پیاری قبر فاطمہ کی طرف. جب قبر فاطمہ نظر آئی تو بے اختیار حسین نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھا اور کہا السلام علیکم یا اماں میرا آپ کا سلام ہو. قبرستان کا متولی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے سلام دیا ایک مسئلہ قبر سیدہ سے آواز آئی تو علیہ کا سلام یا غریب معلوم ارے ماں کے پردیسی بچے تجھے بھی میرا سلام پہنچے. آج حکم اللہ آج کہوں گا کہ حسین پیاری نے اپنے رسول پر بیٹھ کر کیا جملے گئے, لیکن آج کیا تک کے جملے آج نہیں کروں گا. بھائی کی لہر سے رخصت ہوئے, ماں کی طرف سے رخصت ہوئے, نانا کی ذریعے مبارک سے رخصت ہوئے, گھر میں آئے, بندوبست ہوا, سامان سفر تیار ہوا. سامان سفر کی تیاری کی روایت عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے جب میں اپنے گھر کو آسان نہ کروں گا. فقط 2 جملے. جب سامان سفر تیار ہو چکا, شہزادیاں مہینوں میں بیٹھ چکے, سامان کے راستے آگے جا چکے. حسین پیاری ام سلمہ کی خدمت سے آئے. زوجے رسول گھر کو آغوش پر رکھ دیا. کچھ دیر نانی اور نواسے دونوں روتے رہے. نانی سے رخصت ہوئے, ماں کی خدمت میں آئے. ام المؤمنین ابو الفضل عباس کی ماں سر کو بہت محنت کیا. ماں اور بیٹے روتے رہے. ام المؤمنین سے رخصت ہوئے. جب گھر سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے کے پیچھے سسکیاں لے رہا ہے. ہم تو دروازے بنا کے دے گا تو یہاں بیمار بیٹی کھڑی ہوئی ہے. دو جملے, بیمار بیٹی کھڑی ہوئی ہے. فاطمہ سونا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, باہر نکلے. بھائی آخری جملہ تقریبا کیسے ہی حسین پیاری اپنے فرش مبارک پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مطلب ابو الفضل نے پڑھا کے کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. کہا بات کیا بات ہے؟ کہا مولا محلے بنی ہاشم کی ساری عورتیں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. آپ نے کہا کیا تقریب تمام ہوئی. حسین رکے, بنی ہاشم کی ساری عورتیں آئی, حسین کو گھیر کے کھڑی ہوئی اور رو کر کہنے لگی کہ مولا ہم نے اتنی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہ جائیے مولا. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ جانا ہے تو جائیے مولا. ہمیں آپ کے جانے پہ اعتراض نہیں ہے, بس ہماری ایک تمنا ہے کہ ہمارے بنی ہاشم کے خاندان سے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس گلی میں 2 یا قطار لگا کے کھڑے ہو جائے اور زینب کی سواری ہمارے درمیان سے بلایا ہے. بس یہ سننا تھا کہ گزارے کا بنی ہاشم کی عورتوں میں گھبراؤ. ابھی پوپا شام کے بعد زینب کی سواری یہ جان کے ملے گی کہ منادی آواز دے رہا ہوگا کہ تماشا سے روڑ دے. السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن